الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمر يديه إلى السماء ثم يقول يا رب يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام ثم غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وفي رواية المشكات لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کو استعمال میں لانا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود بیان فرمائی ہے ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو آئین فطرت کے مطابق بنایا ہے. یہ خوش کا مذہب نہیں ہے. تمہارے دلوں میں جذبات جو ابھر رہے ہیں ان کو بالکلیہ ختم کر دو اور ایک بھی نعمت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، ایسا اسلام نہیں بتاتا. اس لیے اسلام میں رہبانیت اور سنیاس لینا جائز نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، یہ عیسائیت میں تھا، اسلام میں نہیں ہے. اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارو، معاش کے لیے محنت اور کوشش کرو، لیکن اللہ کے دائرے میں رہ کر. انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ اس کی روزی ہے. روزی حلال بھی ہے اور روزی حرام بھی ہے. اگر حلال روزی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اور اگر حرام ہے تو وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی پاک باز ہے. کوئی عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھی اس میں ملاوٹ ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تو پاک باز عمل کو ہی قبول کرتے ہیں، ملاوٹ والے عمل کو قبول نہیں کرتے. لا تقبل صلاة بطہور ولا صدقة من غلول، پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں. ایک آدمی بغیر وضو کے نماز شروع کر رہا ہے، چاہے کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھے، نیتوں پر نیتہ کرے کہ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مگر بغیر پاکی کے ہیں، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. تو جو مال پاک نہیں ہے وہ مال بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو حرام مال میرے پاس ہے ان میں سے کچھ حصہ میں صدقہ کروں، مسجد میں دو، مدرسے کے اندر دو، غریبوں کو دو، تو جو میں نے حرام کمایا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا. حالانکہ قطعاً یہ کفارہ نہیں ہوتا. کپڑا ناپاک ہو گیا، ناپاک چیز سے اس کو پاک نہیں کر سکتے. کپڑے پر پاخانہ لگ گیا، اب پیشاب ڈال کر کے اس کو پاک کریں گے کبھی کپڑا پاک ہوگا؟
ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے اگر مال حرام ہے تو اس حرام مال سے چاہے کتنے بھی صدقے کرو ایک صدقہ بھی قبول نہیں اور وہ کفارہ بھی نہیں ہوگا اس کا. یہ حرام مال کا مالک کون ہے اس تک یہ مال پہنچاؤ. اگر بھائی کا حق مارا ہے, بہن کا حق مارا ہے, کسی مسلمان کا حق مارا ہے, یتیم کا حق مارا ہے, اس تک یہ مال پہنچاؤ. آپ اس کے مالک نہیں ہے. جب آپ مالک نہیں ہے تو جس مال کے مالک نہیں اس مال میں سے آپ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں کہ بغیر پوچھے. ہاں, ایک مسئلہ ہے ایسا کہ راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کو پرس ملا, پرس میں پیسے بہت زیادہ ہیں یا سونا چاندی وغیرہ ملا. اب امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اعلان کرائے, اشتہار لگائے, ہو سکے تو اخبار میں دے اگر بہت زیادہ قیمتی چیز ہے تو. لیکن اس کا کوئی لینے والا آپ کو ملا نہیں ہے اور آپ سے جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش آپ نے کر لی. اب جب ملا نہیں اس کا مالک تو اب وہ مال صدقہ کرنا. لیکن صدقے کا ثواب آپ کو نہیں ملنے والا, صدقے کا ثواب جو مالک ہے اس کو ملنے والا ہے. اور آپ نے صدقہ کیا اور وہ مالک آیا بعد میں تو اب آپ کو اپنی جیب سے نکال کر اس کو امانت حوالے کرنی پڑے گی. لیکن اٹھا لینی چاہیے قیمتی چیز ہو تو. اس لیے ایک مرتبہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بڑھیا گھاس کی گٹھڑی بندھی ہوئی تھی تو وہ بڑھیا نیچے ہو رہی ہے تو حضرت سمجھے کہ شاید اس کو اٹھانے میں دقت ہے تو حضرت اس گٹھڑی کا سہارا دیتے ہوئے اس کے سر پر اٹھانے لگے تو بڑھیا نے وہ گٹھڑی امام صاحب کے سر پر رکھ دی اور کہا یہ کس کی ہے مجھے معلوم نہیں, آپ اب تلاش کرتے پھرے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے ایسا بیوقوف بنانے والا کوئی نہیں ملا, اس بڑھیا نے مجھے بیوقوف بنایا. لقطے کا حکم یہی ہے, جس نے اس کو اٹھایا ہے اب مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اس لیے اس میں چوکنا بھی رہنا ہے. خیر, لیکن اس کا ثواب بھی ملے گا اگر جو اس کی کوشش کر رہا ہے. اگر قیمتی چیز ہے تو اس کو اٹھانا واجب ہے جس نے اس کو دیکھ لیا ہے. خیر, حلال غذا انسان کی زندگی پر بہت اچھے اثرات چھوڑتی ہیں اور حرام غذا بہت برے اثرات انسان کی زندگی پر چھوڑتی ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا, آگے فرمایا ایمان والوں کو اللہ نے وہی احکامات دیے گئے جو اپنے رسولوں کو دیے ہیں روزی کے تعلق سے. اللہ کے رسولوں کو کیا احکام دیا گیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, پاکیزہ مال کھاؤ, واعملوا عملا صالحا, اور نیک اعمال تو خود بخود صادر ہوں گے. یہ حلال روزی کا اثر ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن دلوں کے اندر جذبات پیدا ہوں گے. اور ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ حلال استعمال کرو. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کی دعوت پر تشریف لے گئے. دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد پہلا لقمہ اٹھایا اور حلق سے نیچے اتارا تو احساس ہو گیا کہ یہ کھانا مشکوک ہے, مشتبہ ہے, ڈاؤٹ فل ہے. فوراً کھانا چھوڑ دیا. بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ یہ مشکوک کھانا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے بہت توبہ اور استغفار کیا لیکن 2 مہینے تک اس کی نحوست میرے دل میں تھی. 2 مہینے تک گناہوں کے جذبات میرے دل کے اندر پیدا ہو رہے تھے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلا ان کو حلق سے نیچے اتارتے ہوئے کہ یہ مشکوک ہے؟ کلہم سوا, ہمارے لیے تو سب برابر ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی ایک آسان مثال ہے, جس انسان کو منرل واٹر پینے کی عادت ہے اس کے سامنے دوسرا پانی رکھو, 1-2 گھونٹ میں ہی اس کی طبیعت اس کو برداشت نہیں کرے گی کیونکہ وہ وزن بھاری پانی تو پی ہی نہیں پا رہا ہے. تو جن کی طبیعت بن جاتی ہے احتیاط, تقوی, حلال روزی کی طلب, یہ چیزیں انسان کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیتی ہیں کہ جب حرام لقمہ اگر اندر جانے لگے
تو پھر انسان کی طبیعت ہی اس کو منع کر دیتی ہے کہ یہ تیرے لیے مشکوک ہے. اس لیے بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں اگر حرام لقمہ گیا تو قے ہو جاتی تھی. اس کی ایک اور مثال، آج کل جہاں دیہات ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، اندھیروں میں رہنے کے وہ عادی ہو چکے ہیں، تو اندھیروں سے ان کو وحشت نہیں ہوتی. اور شہر کے اندر اگر 10 منٹ کے لیے رات میں لائٹ چلی جائے تو وحشت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت اچاٹ ہونے لگتی ہے. تو جو مزاج تقوی کی بنیاد پر بنتا ہے تو پھر انسان کی حساسیت وہ فیصلہ کرنے لگتی ہے. تو ایک لقمہ حرام کا گیا اور اس کی نحوست 2 مہینے تک اس کی نحوست اور اس کی ظلمت اور تاریکی اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے. اس کے برخلاف دیوبند میں ایک شاہ جی تھے جن کا نام تھا عبداللہ. جنگل سے گھاس کھود کر کے لاتے تھے اور شہر میں آ کر کے اس کو فروخت کرتے تھے. ان کی گھاس اس کا دام متعین تھا 6 پیسے، اس سے زیادہ بھی نہیں لیتے تھے، اس سے کم بھی نہیں لیتے تھے، اور 1/3 صدقہ کرتے تھے. 2 پیسے صدقہ کرتے تھے، 2 پیسے سے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے تھے اور باقی 2 پیسے جمع کرتے تھے ڈبے کے اندر. جب اس اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تھی تو دارالعلوم کے سارے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے. حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں کی دعوت کرتے تھے. بلکہ بزرگوں کی ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ان کی یہ محنت کے نتیجے میں جو حلال کمائی ہے 40 دن تک ہمارے دلوں کے اندر اس کی نورانیت باقی رہتی. تو اگر انسان کو حلال روزی کمانے کے لیے مشقت زیادہ اٹھانی پڑ رہی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرا جسم حلال روزی کے لیے تھک رہا ہے، اس پر بھی تیرا اجر ہے، لیکن 2 نمبر کے کاموں میں تو نے مجھے مبتلا نہیں کیا، تیرا شکر ہے. تو 40 دن تک اس کی نورانیت ان کے دلوں کے اندر محسوس ہوتی تھی. اور جو محنت اور مزدوری کر کے حلال کمائی ہوتی ہے وہ ہڑپنے والوں کو کبھی ہضم نہیں ہوتی. حضرت شاہ جی ایک مرتبہ وہی گھاس کے گٹھڑی اٹھا کر آ رہے تھے، ایک سپاہی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا اور ان کو چھڑی ماری اور کہا گھاس یہاں چھوڑ کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری یہ گھاس مجھے تو اپنی جان بچانی ہے. وہ آگے نکل گئے. یہ اس نے گھاس ہڑپ کر کے اپنے گھوڑے کے سامنے رکھی، جیسے ہی وہ چارہ منہ میں ڈال رہا ہے پورا گھوڑا تڑپ رہا ہے. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جا کر ان سے معافی مانگو. تو وہ گیا معافی مانگنے کے لیے، کہا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے 6 پیسے میرے دے دے. وہ 6 پیسے دے دی. اب گھوڑے کو گھاس کھلا رہا ہے تو کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، غلط. تو حلال کمائی کے اثرات زندگی میں بہت اچھے انداز سے مرتب ہوتے ہیں، لیکن آج اس کا اہتمام بہت کم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے قریب یاتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا بس مال آنا چاہیے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. حضرت عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مقولہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، من اکل الحرام، جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال دیا، اسد جوارحہ، اس کے اعضاء فوراً نافرمانیاں شروع کر دیں گے، شاء او لم یشاء، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، علم او لم یعلم، چاہے جان کر حرام لقمہ اندر گیا ہے یا بے خبری میں گیا ہے، وہ اپنا اثر دکھائے گا. سردی کے موسم میں خمیرہ بناتے ہیں یا ڈاکٹر نے بہترین طاقتور ٹونک دیا، وہ آپ نے کھایا، پیٹ کے اندر گیا، اپنا اثر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ بالکل دکھاتا ہے. کوئی چیز نہ چاہتے ہوئے بگڑا ہوا کھانا آپ نے نہ چاہتے ہوئے پیٹ میں ڈال دیا، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ بے خبری میں انسان نے زہر اپنے منہ میں ڈال دیا اور پیٹ کے اندر اتار دیا،
بے خبری میں کوئی اور حلال چیز سمجھ کر کے اس نے اتارا ہے، خیر آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ زہر معاف کرتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد۔ یہی مطلب ہے حضرت کے فرمان کا۔ حرام لقمہ بے خبری میں بھی چلا گیا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، مگر اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ضرور پڑ کر کے رہیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ حرام کا لقمہ اگر کثرت کے ساتھ ہے تو چاہے شکل نہ بگاڑے لیکن نسل ضرور بگاڑتے، اور حلال کا لقمہ اگر بہت کم ہے لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا، آپ ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک عورت نے دیکھا کہ حضور اپنے پورے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے حضور کی دعوت کرنی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا کہ فلاں عورت کے گھر پر آپ کے کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ ان کے گھر پر پہنچے، جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مشکوک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بکری کا گوشت کہاں سے خریدا ہے؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک خادم کو مارکیٹ میں پیسے دے کر کے بکری خریدنے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہاں بکری نہیں ملی، تو پڑوسی میں ایک بکری موجود تھی لیکن وہ گھر کا مالک گھر میں موجود نہیں تھا، تو بیوی کی اجازت سے پیسے دے کر کے وہ بکری خریدی ہے مگر اس کی مالک سے اجازت نہیں لی ہے۔ چونکہ شوہر مالک تھا، بکری کی بیوی کی ملکیت نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مالک کی اجازت کے بغیر بکری خریدی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مال مشکوک ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ آپ کو کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، چونکہ اسلام میں مال کو ضائع کرنے کی سخت مذمت ہے، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے، تو ضائع نہ ہو جائے اس اندیشے سے میں نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال دی۔ اب مجھے یہ تصور آ رہا ہے، حالانکہ خود کے گھر میں ہے، خود کی ملکیت کی ہے، لیکن تصور یہ آ رہا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہ جو واقعات ہم تک پہنچائے ہیں وہ ہم سب کی عبرت کے لیے ہے، کہ حضور اپنے گھر کی ملکیت میں موجود چیز کو کھا کر کے بھی اس تصور میں پوری رات نہیں سو رہے ہیں کہ کہیں وہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم اسی واقعے کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور کا عالم یہ ہے کہ تصور میں پوری رات نیند نہیں آ رہی ہے، اور حضور کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ پورا حرام مال کھانے کے بعد بھی کبھی تصور نہیں آتا کہ میں کون سی غذا اپنے پیٹ میں ڈال رہا۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایت صحابہ میں حضرت نے تفصیل سے واقعات لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ کئی وقتوں کا فاقہ اور غلام کوئی کھانے کی چیز لے کر کے آیا، حضرت نے پوچھے بغیر، چونکہ فاقہ تھا اور بھوک شدت کی تھی، جیسے ہی اس نے پیش کیا فوراً آپ نے ایک لقمہ اپنے پیٹ میں اتارا، تو غلام نے کہا کہ حضرت آج تک آپ کسی بھی کھانے کے بارے میں یہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لایا اور کہاں سے خریدا، آج آپ نے نہیں پوچھا۔ کہا شدت بھوک نے مجھے اس طرف میرا ذہن ہی نہیں گیا، کیا بات ہے کہاں سے لیا تو نے؟ تو اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں بتا کر کے ان کے مستقبل کا پتہ بتاتا تھا، حالانکہ کہانت میں مجھے کوئی مہارت نہیں تھی اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں تھی، اس مال کا میں نے یہ کھانا خریدا ہے۔ بس کیا تھا، بہت کوشش کی کہ وہ ایک لقمہ نکل جائے، لیکن پورا پیٹ خالی ہے، وہ ایک لقمہ جلدی سے اندر چلا گیا، باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہے اس کو کیسے نکالوں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ پیٹ بھر کر کے پانی پیو، اس کے بعد کیا کریں، شاید وہ لقمہ نکل جائے گا۔ تو پیٹ بھر کر پانی پیا اور حلق میں انگلی ڈال کر کے بھی وہ لقمہ نکالا۔
تو کسی نے کہا حضرت صرف ایک لقمے کی بات تھی اور آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے کہ نکل بھی نہیں رہا، آپ اس کے لیے پیٹ بھر کر پانی پی رہے ہیں۔ کہا کیا بات آپ کر رہے ہیں، اگر اس حرام لقمے کو جسم سے نکالنے کے لیے جان بھی نکالنی پڑتی تو میں اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ مشکات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، گوشت کی وہ بوٹی، جسم کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش جس کی ہوئی ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وَكُلُّ لَحْمٍ يَنْبُتُ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهَا، اور جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے تیار ہوا ہو اس کے لیے تو جہنم بہتر ہے۔ ایک صحابی یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے تھے میں نے دونوں کان بہرے ہو جائے اگر یہ بات میں نے حضور کی زبان سے نہ سنی ہو تو۔ نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ، دیکھیے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا مال کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں احتیاط کیسا تھا۔ ایک مرتبہ شہر کے اندر بکری چوری ہو گئی، اب وہ بکری چوری ہو گئی تو جائے گی کہاں؟ قصاب کی دکان پر ہی۔ پورے شہر کے اندر چرچا ہو گیا کہ فلاں شخص کی بکری چوری ہو گئی، تو نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ نے جانوروں کے ماہرین سے پوچھا کہ بکری کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ حیات الحیوان 3 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں جانوروں کے جو بھی خواص ہے اس میں تفصیل سے علماء نے لکھے ہیں، تو بتانے والوں نے کہ بکری 7 سال تک زندہ رہتی ہے۔ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام بکری کا گوشت میرے گھر پر آ جائے، یہ تھا اتنا احتیاط۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کو قرض دیا اور دوپہر میں سخت دھوپ میں وہاں سے گزر رہے ہیں، اسی گھر کا سایہ، جس آدمی کو قرض دیا تھا اسی گھر کا سایہ راستے میں آ رہا ہے، مگر اس سائے سے نہیں گزر رہے بلکہ دھوپ سے گزر رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کم سے کم سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تو فرمایا اس شخص کو میں نے قرض دیا ہے، اور کل قرض جر نفعا فہو ربا، جس آدمی کو قرض دیا ہے مزید اس سے نفع اٹھانا یہ سود کے اندر داخل ہے، میں اس کے گھر کے سائے سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ آج ایک آدمی مجبور ہو جائے 50,000 کا میرا یہ ایکٹیوا آپ اپنے پاس رکھ لو اور مجھے ابھی 50,000 روپے دے دو، میرا کام نکل جائے، تو یہ گاڑی کسی اور کو مت دینا، میں 35,000 میں آپ کے پاس سے لے لوں گا۔ یہ ہم قرض دے رہے ہیں لیکن سامنے والے کی پریشانی کا کبھی خیال تک نہیں آتا۔ 1 لاکھ کی گاڑی تم 50,000 میں بیچنے پر مجبور ہوئے، آخر کون سی مجبوری ہے تمہاری؟ آؤ میں تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ آج اگر کہا جائے بڑے افسوس کے ساتھ کہ انسانوں کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ایک جانور اپنی گھاس چرنے کے بعد، اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بس، دوسرے جانور کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کو بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور اسلام میں حقوق لینے کا مطالبہ کم ہے، حقوق دینے کا مطالبہ زیادہ ہے۔ میرے ذمے کن کن لوگوں کے حقوق ہیں وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو معاشرے کے سارے جھگڑے یکدم ختم ہو جائیں۔ میرے والد کی وراثت میں میرے بہنوں کا کتنا حصہ باقی ہے، میں پوچھ کر کے وہ حصہ میں اپنی بہنوں کو دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ ہم سب کو جذبہ پیدا ہو جائے تو ساری نفرتیں ایک دم سے ختم ہو جائیں۔ یہ جذبہ اسلام نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے زیادہ تنبیہ اسی بات پر ہے، تمہارے ذمے کوئی حق باقی نہ رہ جائے، اس احتیاط کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ بزرگوں کو یہ دیکھا گیا، موت کے بعد جب ان کی ڈائری دیکھی گئی ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ 15 سال کے بعد 30 سال کا جب میں ہوا تو میری اتنی نماز قضا ہوئی تھی،
اتنی نمازیں قضا ہوئی، 30 سال کے اندر دین کی باتیں سننے کے بعد جب میرے اندر ایک آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 سال کی ساری نمازیں میں نے قضا بھی کر لی۔ ایک انسان جب اچھی باتیں سننے کے بعد ایک دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ دوں، میں نے جتنے اللہ کے بندوں کے حقوق دبائے ہیں وہ سارے حقوق میں ادا کر لوں، لیکن وہی حرام روزی انسان کو باز آنے نہیں دیتی۔ اس لیے ہم سب ان چیزوں پر بہت غور کریں، احتیاط کریں۔ ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہر آدمی اس کی کوشش کرے گا، ہر آدمی اگر یہ کوشش کرے گا تو کسی کا حق کسی کے ذمے باقی ہی نہیں رہے گا۔ ایک ہی چیز کے اندر اسلام نے سارے جھگڑے ختم کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں چین تم کو نظر نہیں آئے گا۔ آج سے 70-80 سال پہلے میں اپنی برادری کی بات کروں، پوری مومن برادری بنیوں کے ساتھ سود میں ملوث تھی۔ ایک اللہ کے بندے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، ان کے والد کشمیر سے آئے تھے اور حج کو جا رہے تھے، مگر پالنپور میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہاں کی آب و ہوا بھی موافق آ گئی، تو وہی انہوں نے قیام کر لیا اور اپنے فرزند کو پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد جب وہ مدرسہ عبدالرب سے فارغ ہو کر کے پالنپور کے اندر آئے، نوابوں کا دور تھا، رات میں اونٹ پر سوار ہو کر کے دیہات جاتے تھے، اور چونکہ پوری شیعیت میں تھی ہماری قوم تو قائد بغدادی وہی شیعیت کے انداز میں پڑھاتے تھے ان کو۔ آج 70 سال کے بعد الحمدللہ ایک گھر کے اندر آپ کو 5 حافظ بھی ملیں گے۔ کئی گھر ایسے ہیں کہ ایک گھر کے اندر 6 حافظ بھی ہے، 6 عالم بھی ہیں۔ تو 70 سال یا 80 سال پہلے ہماری برادری کی یہ حالت تھی، لیکن اس وقت ایک صاحب نے طے کیا کہ مجھے اپنے دونوں بچوں کو دین کا علم سکھانا ہے اور میں 1 روپیہ ان کو حرام کا نہیں کھلاؤں گا۔ گھر میں بھینسیں ہیں، گھی نکلے گا وہ بیچوں گا اور وہ ساری علم دین سکھانے کے لیے وہی پیسہ میں اس کا استعمال کروں گا۔ وہ حلال کمائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے علمی دنیا میں پوری دنیا میں پالنپور کا نام روشن کیا، اور دعوت کی دنیا میں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے نام روشن کیا، اور حضرت کی تربیت مولانا عمر صاحب پالنپوری نے ہی فرمائی۔ ان کے والد نے یہ طے کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلاؤں گا۔ آج حضرت کے دیہات میں 4 مکان ہیں، آج بھی سعید پورا اس کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا اور دارالعلوم دیوبند میں 12 سال تک بخاری شریف پڑھائی۔ وہ حلال کمائی کی برکت سے اللہ نے کیا کام دیا۔ رمضان میں ہر سال لندن کے اندر تفسیر ہوتی تھی حضرت کی، حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسلام کے ایک ایک حکم کو عقل کے ترازو پر رکھ کر کے سمجھایا ہے کہ اسلام کا ادنا سا حکم بھی عقل کے خلاف نہیں ہے، اور مستشرقین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ وہی حجت اللہ کی پوری شرح حضرت نے 5 جلدوں کے اندر تقریباً 1 سیشن کے 1000 صفحات ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے لکھی۔ بائی پاس کا جب ملت بمبئی میں آپریشن ہو رہا تھا، قرآن کریم کی تفسیر آدھی لکھی تھی اور آپ کے سارے احباب مایوس ہو گئے تھے، تو حضرت نے فرمایا میرا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک قرآن پاک کی تفسیر مکمل نہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہدایت القرآن ایک ایک ورڈ کا آسان انداز میں ترجمہ سمجھایا ہے، اور پوری قرآن کی تفسیر مکمل ہوئی، اور رمضان کے اندر حضرت کا پھر اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو حلال کمائی کے اتنے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال غذا نصیب فرمائے، اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام غذا سے اللہ تعالی ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے چند مسائل نماز کے متعلق بیان کیے تھے، 5-6 ہفتے ہو گئے، شاید وہ مسائل بھی ذہن سے اوجھل ہو گئے ہوں گے، لیکن اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے 1-2 اہم مسئلے نماز کے متعلق۔ کبھی کبھی جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے،
اب ہم نے بھی سب میں کھڑے ہو کر کے نماز کی نیت باندھ لی، لیکن آگے دیکھا کہ ایک مصلی کی جگہ خالی ہے۔ اب چونکہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفیں درست کرو، صفوں کا درست کرنا نماز کے اہم امور میں سے ہے۔ اگر یہ صفیں درست نہیں ہوگی تو دلوں میں خلل اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو نماز میں ایک صف کے بقدر چلنے کی گنجائش ہے، تو اسی حالت کے اندر وہ صاحب نمازی آگے چلے جائے، لیکن دو صف کے بقدر نہ چلے ورنہ نماز فاسد ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ، بسا اوقات نماز ٹھہری ہوئی ہے اور کچھ حضرات مسجد کے شرعی حد میں ہی سنت پڑھ رہے ہیں، اب آگے صف میں جگہ خالی ہے اور وہ جو صاحب باہر سے آ رہے ہیں وہ فرض نماز میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر بیچ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آگے سے گزر کر صف میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سی مسجدوں میں بچے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی صف بنی ہوئی ہے، گزر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے والوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ جو صف میں بیچ میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی نوافل، ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ بیچ میں نماز نہ پڑھے۔ اکثر فجر کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کی نماز شروع ہو گئی یا شروع ہونے میں 1 منٹ باقی ہے اور ہم اپنی 2 رکعت سنت پوری نہیں کر سکتے، تو مسجد کے شرعی حد میں سنت نہ پڑھے، شرعی حد کے علاوہ کا جو حصہ ہے، اب یہ شرعی حد کا حصہ ہے اس مسجد کا، وہ حصہ شرعی حد کے علاوہ کا ہے، تو اب سنت یا تو گھر پر پڑھے یا وہ شرعی حد کے علاوہ حصے میں پڑھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری صف میں 4 حضرات فرض پڑھ رہے ہیں اور وہیں 2 حضرات سنت پڑھ رہے ہیں، اب جب نماز شروع ہو گئی تو اب شرعی حد کے اندر دوسری 4 نمازوں میں تو سنت پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز شروع ہو جائے اب اس کے علاوہ کوئی نوافل سنت وغیرہ مت پڑھو، لیکن فجر کی نماز کی سنتوں میں تاکید ہے، جب تاکید ہے تو اس کی اجازت ہے کہ اگر امام صاحب کے ساتھ آخری قاعدہ اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم شامل ہو جائیں گے 2 رکعت سنت پڑھ کر کے، تو 2 رکعت مسجد کے شرعی حد کو چھوڑ کر کے وہاں سنت پوری کر کے پھر اس کے بعد شامل ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس وقت مسجد کے اندر آئے 2 صف یا 3 صف مکمل ہو چکی ہے، اب اکیلا صف بنانا مناسب نہیں، صف میں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ اگر آگے سے کسی کو پکڑ کر پیچھے سے لائے گا تو اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں تو مسجد میں ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، اس لیے دوسرے مقتدی کے آنے کا انتظار کریں، لیکن اگر انتظار کرنے میں اس کی رکعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو وہ نماز میں شریک ہو جائے، اب اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، ورنہ اکیلے صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس لیے انتظار کرنا چاہیے، جب دوسرا ساتھی آ جائے اب 2 ساتھی مل کر کے نیت باندھے، لیکن رکوع چھوٹنے کی وجہ سے رکعت کے چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو اکیلا آدمی نیت باندھ کر کے نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔